حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے کامیاب ہونے کی کوششیں اس وقت تک مفید ثابت نہیں ہوں گی جب تک تم کسی عورت کے تابع کام کر رہے ہوں گے۔ جو شخص دوسروں کی فکر میں لگے رہتا ہے اللہ اس کو کبھی تنگ دست نہیں کرتا، وہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیر بن جائیں تو ان کو زمانے کی مشکلیں اور سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی اور مسلسل محنت کرنی پڑے گی، ورنہ وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ بہترین امتحان یہ ہے کہ جب بندے کے اوپر کوئی مصیبت یا آفت آئے تو وہ اپنے رب کا کتنا شکر گزار رہتا ہے۔ ایسے نفع اور فائدے سے ہمیشہ دور رہو جن سے دوسروں کو نقصان یا تکلیف پہنچے، ورنہ تو کسی نہ کسی دن اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ وہ بندہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے جو اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ گناہ اتنے کرو کہ جب تمہیں اس گناہ کی سزا ملے تو تم سزا اور تکلیف کو برداشت کر لو۔ مال کو جمع کرنا بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن مال سے جائز فائدہ اٹھانا نہایت ہی مشکل ہے۔ جو بھی کام کرو اس کی بنیاد محبت پر رکھو، نہ کہ دشمنی یا کسی سے بدلہ لینے پر۔ بدن میں طاقت لانے کے لیے 2 چیزیں روز کھانے کی عادت ڈال لو، بنے ہوئے چنے اور دودھ کے ساتھ اخروٹ۔ اس دنیا میں جو بندہ آزاد نہیں اس کو صرف اور صرف موت ہی آزادی دے سکتی ہے۔ جس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں، یہ علاج کرنے والی بنتی ہے اور اس بندے کو تسکین اور راحت پہنچاتی ہے جو آزاد نہ ہو۔ جو انسان صدقے دل سے اور کھلے دل سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا مال قبولیت کا نشان ہے۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہزاروں سلام ان پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی۔ جو قوم بدکاروں میں مبتلا ہوتی ہے اللہ اس پر مصائب نازل کرتا ہے اور عذاب نازل کرتا ہے۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہو۔ بہت سے لوگوں نے موت کو بلا رکھا ہے اور ایسے لوگ یقیناً بہت خسارے میں ہیں۔ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف کھاتا ہے۔ جو تم سے اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کر کے زندگی بسر کرو۔ اگر اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو صرف اطاعت اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے سے بنتا ہے۔ جب حلال و حرام جمع ہو تو حرام غالب آتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آزمائش اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل ایک بہت بڑی خوبی اور نیکی ہے۔ ہر قوم کو ایک سردار کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کی شیرازہ بندی اور تنظیم کرتا ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے قبر اس کے لیے آرام گاہ ہے۔ دنیا تو خود ایک غرور ہے، اس لیے اس سے کنارہ کشی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں فریب دے اور تم غرور میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس بات کو جان لو کہ تم ایسے بندے ہو جنہیں ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر مظلوم کی بددعا لگ جائے تو اللہ دی ہوئی چیزیں بھی واپس لے لیتا ہے، اس لیے مظلوم کی بددعا سے بچتے رہو۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی جس رحمت کا وعدہ کیا ہے اسے حاصل کرنے میں جلدی کرو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی توفیق سے ملتی ہے۔ اگر توفیق نہ دے تو بندہ نیکی کا کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ بندے کو اللہ نے جس نعمت سے بھی نوازا ہے اس کے حاسد ضرور ہوں گے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ سیدھا بھی ہو تب بھی اس کے عیب نکالنے والے لوگ ہوں گے۔ جب معدہ بھر جاتا ہے تو قوت فکر، قوت سوچ اور حکمت و دانشمندی کی صلاحیتیں گنگی اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ باطل کا پیروکار کبھی عزت کا تاج نہیں پہن سکتا، چاہے چاند اس کے ماتھے پر نکل آئے۔ حق اور سچ کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، بے شک پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ تم ایک طے شدہ میعاد کے تحت صبح و شام گزار رہے ہو، جس کا علم تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یقیناً لوگوں نے اپنی موتوں کو دوسروں کے لیے سمجھ رکھا ہے اور اپنے آپ کو بھول گئے ہیں۔ مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ پاؤں پر مساج کریں، 100 سال تک ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید رہے گا۔ جب تم کسی مقام سے کوچ کرو تو چلنے میں ساتھیوں پر سختی نہ کرو، اپنے اور اپنے ساتھیوں کو سخت سزائیں دینے سے گریز کرو۔ انصاف کا حصول سہل اور آسان ہونا چاہیے تاکہ غریب سے غریب بھی روک ٹوک کے بغیر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ خوش نصیب ہے وہ حاکم جس کی خدمت سے اس کی رعایا کو خوشی اور سکھ نصیب ہو۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت ہے، مال اس کا تقوی اور نفع اس کی جنت ہے۔ ہرگز کوئی بھی بندہ موت کی تمنا نہ کرے گا سوائے اس کے جس کو اپنے عمل پر وثوق ہوگا۔ کبھی کبھی جرم معاف کر دینا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات سونے سے پہلے یا بدیع العجائب بالغیب یا بدیع 100 بار، سورۃ القریش 41 بار اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ 7 دن یہ عمل کر لو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جو بندہ تمہاری نگاہوں سے تمہاری حاجت نہیں سمجھتا اس سے کچھ کہہ سن کر اپنے آپ کو شرمندہ نہ کرو۔ علم سے بہتر کوئی عزت نہیں اور مشورے سے بہتر کوئی اقدام بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ حق پرست تعداد میں کم لیکن قدر و منزلت میں زیادہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ سچا دوست کہلانے کے لائق صرف وہی ہے جو برے دوست کو راہ راست پر لے آئے۔ مال محبوب ایک ایسی چیز ہے جس کے پاس ہوتا ہے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور اگر ہاتھ سے چلا جائے تو لوگ سلام بھی کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔